داستانے کربلا داستانے کربلا داستانے کربلا ہوگی بیان جس کو سن کر روئے گا سارا جہاں داستانے کربلا ہوگی بیان جس کو سن کر روئے گا سارا جہاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم، میں قرۃ العین فاطمہ ایک مرتبہ پھر نجف اشرف سے اطفال النجف کے خصوصی سیگمنٹ داستان کربلا سیزن 2 میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جس میں گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی ہر روز ایک نئے مہمان ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے، جن کے ساتھ داستان کربلا کے مختلف پہلوؤں پر بات چیت کریں گے۔ آج داستان کربلا سیزن 2 کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ ہیں امو صفدر علی۔ امو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ امو آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ بیٹا، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی امو، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس عبادت میں شریک کیا۔ امو آج شب عاشور ہے، شب عاشور کے بارے میں کچھ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا، شب عاشور اسلام کی تاریخ میں، ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسانیت کی تاریخ میں ایک سب سے زیادہ رنج و الم والی رات ہے، غم کی رات ہے، اور یہ وہ رات ہے شب عاشور کے جس رات میں اہل بیت علیہم السلام کے قیام سے امام حسین علیہ السلام اور اس کے اہل بیت اور ان کے اصحاب کے قیام تسبیح و تہلیل کے آوازوں سے گونج رہے تھے، حتیٰ کہ روایت کے لفظ ہیں کہ وَلَمَّا أَمْسَى الْحُسَيْنُ وَأَصْحَابُهُ قَامُوا اللَّيْلَ كُلُّهُ يُصَلُّونَ وَيَسْتَغْفِرُونَ وَيَتَضَرَّعُونَ کہ امام حسین علیہ السلام اور اس کے اصحاب اور ان کے جو اہل بیت تھے، یہ شب عاشور والی رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، آہوزاری میں، استغفار میں گزاری، اور امام حسین علیہ السلام کی ذات کے لیے ملتا ہے کہ سید الشہداء نے اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ اصحاب کے ساتھ، ایک حصہ اہل بیت کے ساتھ گزارا، اور ایک حصے میں فقط اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ امو، امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، ان میں سے ایک حصہ اصحاب کے ساتھ مخصوص تھا، تو امام حسین علیہ السلام نے اصحاب کے ساتھ کیا گفتگو فرمائی؟ امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب 9 محرم کا سورج غروب ہونے والا تھا تو اس وقت امام علیہ السلام نے اپنے تمام اصحاب اور اہل بیت کو اپنے خیمے میں جمع ہونے کا حکم دیا، تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگرچہ میں مریض تھا لیکن پھر بھی میں نے چاہا کہ میں بھی حاضر ہوں تاکہ میں سن سکوں کہ میرے بابا کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ جب سب جمع ہو گئے، اصحاب اور اہل بیت بھی جمع ہو گئے، تو اس وقت مغرب کے بعد امام علیہ السلام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبے کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا کہ بالتحقیق میں اپنے اصحاب سے زیادہ وفادار اصحاب کسی اور کے پاس نہیں دیکھتا، اور میں اپنے اہل بیت اور خاندان سے زیادہ نیک کسی اور کے اہل بیت نہیں دیکھتا۔ پھر امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو مخاطب ہو کر ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے باوفا صحابیو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ کل کی ابتدا جنگ سے ہوگی اور انتہا شہادت سے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ فقط مجھ حسین کے خون کے پیاسے ہیں، یہ میری ہی جان کے در پہ ہیں، تو میں آپ کو
آپ کے سروں سے بیعت اٹھا رہا ہوں، اور آپ جب رات مکمل طور پر ہو جائے، اندھیرا چھا جائے، آپ یہاں سے چلے جائیں ایک ایک کر کے، تاکہ آپ نقصان سے بچ سکیں۔ اگر ہو سکے تو جاتے وقت میرے اہل بیت میں سے بھی ایک ایک فرد کو لیتے جائیں تاکہ ان کی بھی جان بچ جائے۔ تو جب امام علیہ السلام کا یہ کلام اصحاب اور اہل بیت علیہ السلام کے جوانوں نے سنا تو وہ سب گریہ کرنے لگے اور کھڑے ہو کر ہر ایک اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ امو، جب امام حسین علیہ السلام نے جانے کو کہا تو اصحاب نے کیا جواب دیا؟ بیٹا، جب امام علیہ السلام نے انہیں جانے کا کہا تو تمام اصحاب اور وہاں موجود اہل بیت کے افراد گریہ کرنے لگے۔ بس وقت کے اختصار کے حساب سے میں ایک کا ذکر کروں کہ جیسے ہی امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے آپ سے بیعت اٹھائی، آپ جائیں، تو سب سے پہلے زہیر بن کین اٹھے اور اٹھ کر رو کر امام کی خدمت میں عرض کرنے لگے کہ یبن رسول اللہ واللہ لوددت قتلت ثم نشرت ثم قتلت حتی اقتل 1000 مرۃ لا افارقک۔ یہ فرزند رسول، خدا کی قسم اگر مجھے ایک مرتبہ قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، ایسا 1000 مرتبہ میرے ساتھ ہو تو بھی ہم آپ کے قدموں میں جان نثار کریں گے۔ اور ایک زبان ہو کر سب اصحاب نے روتے ہوئے امام کی خدمت میں عرض کیا کہ واللہ لا نفارقک، اے فرزند رسول، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس مشکل گھڑی میں آپ کو چھوڑ کے جائیں۔ امو، جب امام حسین علیہ السلام نے جانے کو کہا تو اہل بیت کا کیا رد عمل تھا؟ بیٹا، اہل بیت علیہ السلام میں سے سب سے پہلے حضرت ابو الفضل العباس نے اٹھ کر جواب دیا اور فرمایا کہ لم نفعل النبکی بعدک لا ارانا اللہ ذالک ابدا، کہ اے میرے سردار، اے میرے آقا حسین، ہم یہ کیوں کریں، کیوں کر آپ کو چھوڑ کے جائیں؟ کیا اس لیے کہ ہم آپ کے بغیر زندہ رہیں؟ ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ایسا دن نہ دکھائے کہ جس میں آپ ہمارے ساتھ نہ ہوں۔ اور پھر امام علیہ السلام نے جب حضرت عباس کا یہ جواب سنا تو امام علیہ السلام نے خود جناب عقیل کی اولاد کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ حسبکم من القتل بمسلم اذهبوا قد اذنت لکم، کہ اے میرے چچا عقیل کی اولاد، آپ نے تو ایک قربانی دی ہے، آپ نے جو جناب امیر مسلم کی قربانی دی ہے وہ کافی ہے، تو آپ کو میں اجازت دیتا ہوں کہ آپ چلے جائیں۔ تو انہوں نے بھی اٹھ کر کہا کہ لا واللہ لا نفعل ولکن تفدیک انفسنا و اموالنا و اہلونا حتی نرد موردک، کہ اے فرزند رسول، ہم یہ کبھی نہیں کریں گے کہ آپ کو چھوڑ کر جائیں گے، بلکہ اپنا سب کچھ قربان کر کے آپ کے ساتھ جہاد کریں گے۔ امو، امام حسین علیہ السلام نے جو ایک حصہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ مخصوص کیا تھا اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ بیٹا، اس سوال کے جواب میں بس میں ایک ہی روایت کا ذکر کروں گا کہ نافع بن حلال سے روایت ہے کہ امام حسین علیہ السلام جیسے ہی اپنے اہل بیت کے خیمے میں گئے ہیں، اپنی بہن کے خیمے میں گئے ہیں، تو اس وقت جناب زینب عالیہ نے امام حسین علیہ السلام سے ایک سوال کیا ہے کہ یا اخی هل استعلمت من اصحابک نیاتہم، اے میرے بھائی، کیا آپ نے اپنے اصحابوں کے ارادے معلوم کیے ہیں؟ کیا آپ نے اپنے اصحاب سے تسلی لی ہے کہ وہ آپ کو مشکل حالات میں چھوڑ نہ دیں گے؟ اب نافع بن حلال روایت کرتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے یہ گفتگو سنی، میں روتے ہوئے خیام اصحاب کی طرف واپس آیا، لیکن خیام اصحاب میں سے کسی اور کے خیمے کا رخ نہیں کیا، جو امام حسین علیہ السلام کے بچپن کے دوست صحابی تھے حضرت حبیب ابن مظاہر، ان کے خیمے میں آئے۔ لیکن نافع نے کیا دیکھا، جیسے ہی حبیب کے خیمے میں آئے تو اب حسن اتفاق کہیں یا شدت محبت حسین کہیں یا عشق جہاد کہیں، حبیب کے ہاتھوں میں ننگی تلوار تھی اور انہیں سیکل کر رہے تھے، اور نافع بن حلال نے سارا ماجرا حبیب کو بتایا کہ اے حبیب، رسول خدا کی بیٹی کو ہم پہ اعتماد نہیں ہے، اب کچھ ایسا کریں کہ بنات رسول کی تسلی ہو جائے۔ امو،
جیسے ہی جناب حبیب ابن مظاہر نے نافع بن حلال کی گفتگو سنی تو جناب حبیب ابن مظاہر روتے ہوئے باہر آئے اور خیام کے ایک طرف اصحاب کے خیام کے ایک طرف نافع کو بھیجا اور دوسری طرف خود گئے، تمام اصحاب کو جمع کیا اور جمع کر کے ان کو بھی سارا ماجرا بیان کیا کہ نافع نے یہ اہل بیت علیہ السلام کی، امام حسین علیہ السلام کی اور ان کی بہن کی گفتگو سنی ہے۔ تو حبیب اپنے تمام اصحاب کو لے کر خیام اہل بیت کے قریب آئے اور قریب آ کر عرض کیا کہ اے فرزند رسول، یہ ہمارے ہاتھوں میں ننگی تلواریں ہیں، ہمارے ہاتھوں میں بے نیام تلواریں ہیں، خدا کی قسم ہم تب تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے جب تک ہم اپنا آخری سانس بھی آپ کے قدموں پر قربان نہ کر دیں۔ ہم آخری سانس تک بنات رسول کا دفاع کریں گے، اور اگر آپ حکم کریں تو ہم ابھی آپ کے سامنے اپنی گردنیں اڑا کر آپ کے قدموں پہ قربان کریں۔ جب امام علیہ السلام نے یہ گفتگو سنی، جناب زینب عالیہ نے یہ گفتگو سنی، تو انہوں نے اپنے اصحاب کے لیے دعا فرمائی۔ امو، آخر میں آپ کا ایک مرتبہ پھر بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ بیٹا آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ بس میں امام علیہ السلام کی ایک حدیث پڑھنا چاہوں گا آپ کے اس ادارے کے لیے کہ یہ جو آپ کا ادارہ ہے، جو سوشل میڈیا کو اور جتنے بھی وسائل ہیں ان کو تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کے لیے جو ہے مخصوص کیا ہے، استعمال کر رہے ہیں، کہ آپ کا یہ ادارہ مصداق ہے معصوم علیہ السلام کی اس حدیث کا، رحم اللہ من احیا امرنا، کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے ان پر جو ہمارے امر کو زندہ رکھتے ہیں۔ اور میں اپنے تمام احباب سامعین کو یہ جو ہے تلقین کروں گا، سب سے پہلے میں خود کو، پھر سامعین کو، کہ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ان وسائل کے ذریعے جتنا ہو سکے تعلیمات آل محمد کو عام کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے ہمارے آج کے مہمان امو صفدر علی۔ دعا ہے پروردگار عالم ان اصحاب کی طرح ہمیں بھی اپنے وقت کے امام